اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا رہتا ہے۔ قرآن پاک اس وقت نازل ہوا ہے جب یا تو دنیا سورج کو سمجھتی نہیں تھی یا سورج کو ایک مقام پہ ٹھہرا ہوا سمجھتی تھی، کہیں جڑا ہوا ہے آسمان میں۔ یہ قرآن ہے کہ جو یہ اعلان فرما رہا ہے کہ سورج اپنے محور پر گردش کرتا ہے، اور آج سائنس اس کو ثابت کر چکی ہے کہ سورج ثوابت میں سے نہیں ہے، سیاروں میں سے ہے۔ وہ اپنے مستقر پر جو محور ہے اس کا، اس پر وہ گردش کرتا رہتا ہے، اور اسی گردش کی بنیاد پہ رات اور دن کا وجود ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ غالب اور پروردگار کا، غالب اور علم رکھنے والے پروردگار کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ تقدیر کہتے ہیں مشیت کے اندازے کو جس میں کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تقدیر ہی تھی، ہم بولتے ہیں، آپ بھی بولتے ہیں، ہمارے بچوں کا حادثہ ہو یہ ان کی تقدیر تھی، اور ہمیں اپنی تقدیر پہ ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ پورا نظام کائنات تقدیر الہی کی بنیاد پہ چل رہا ہے، صرف انسانوں کا وجود نہیں، پورا نظام کائنات۔ تو یہ غالب اور علم والے پروردگار کا مقرر کیا ہوا فیصلہ ہے اور اس کی تقدیر ہے۔ اسی طرح والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور ہم نے چاند کے لیے بھی منزلیں مقرر کر لی یہاں تک کہ وہ اپنی اصلی حالت پہ واپس آ جاتا ہے۔ اور اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ چاند جب طلوع ہوتا ہے تو بالکل ایک پتلا سا ہوتا ہے، اور جب اپنی عمر پوری کر لیتا ہے پورے مہینے کا سرکل تو پھر اسی حد پہ رہتا ہے۔ اور جون کہتے ہیں کھجور کی اس پتلی شاخ کو جو بہت باریک سی رہ جاتی ہے، تو اس شاخ کی طرح سے چاند اپنی اصلی حالت پہ لوٹ آتا ہے، اور یہ آپ کے مشاہدات میں ہے۔ نہ سورج کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ چاند کے قریب پہنچ سکے، اور نہ چاند کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ رات سے پہلے آ سکے، سبقت نہیں لے سکتا ہے۔ اور یہ سب سیارے اپنے اپنے دائرے میں، فلک کہتے ہیں دائرے کو، اس میں یہ تیرتے رہتے ہیں۔ اتنی عظیم سچائی ہے کہ صرف یہ آیت کریمہ اگر دنیا سمجھ لے تو ایمان لے آئے۔ یا تو دنیا یہ بتایا کہ اس سے پہلے بھی کسی نے یہ نظریہ پیش کیا ہے چاند اور سورج کی گردش کا، سیارگان فلک کا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد الرسول اللہ علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیات مبارکہ کے ذریعے سے دنیا کو یہ شعور دیا ہے کہ یہ چاند اور سورج ایک مقررہ منزل تک تیرتے رہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ گردش میں رہتے ہیں، یہ سیارے ہیں، کسی ایک مقام پہ ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں۔ عجیب عالم تھا عقائد و جہاں سے پہلے یونانی یہ کہتے تھے کہ آسمان سے فرشتے چراغ کے لیمپ لٹکاتے ہیں جو رات کو جلتے ہیں۔ اس طرح سے بہت سے گڑھے ہوئے عقیدے موجود تھے۔ ایسے دور میں چاند اور سورج کی گردش کا تذکرہ کرنا یہ قرآن عظیم کی صداقت کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کی رفتار میں، ان کی گردش میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ آج سے لاکھوں سال پہلے آج کی تاریخ میں سورج جب نکلا ہوگا تو آج بھی وہی نکلا ہے، اتنے ہی سیکنڈ اور منٹ پر، اور آج کے لاکھوں سال کے بعد بھی سورج ویسے ہی نکلے گا جیسا کہ آج نکلا ہے۔ یہی حال چاند کا بھی ہے۔ وہ کون ہے جو تدبیر کائنات فرما رہا ہے؟
وہ کون سا قادر مطلق ہے جس نے ایک سیکنڈ کے بھی فرق کو گوارا نہیں فرمایا اپنی قدرت میں، اور عالم یہ ہے کہ پورا نظام کائنات چل رہا ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی فرق آ جائے تو کائنات تباہ ہو جائے گی، کائنات برباد ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر چاند یہاں سے 50 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے زمین سے، اگر وہ قریب آ جائے، 50,000 میل بھی قریب آ جائے تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ آسمان کے چاند یا خلا کے چاند کا عالم یہ ہے کہ جب اپنی ننھی ننھی کرنیں سمندروں میں ڈالتا ہے تو مد و جزر جوار بھاٹا آ جاتا ہے، لاکھوں ٹن پانی سمندر ساحل پہ پھینک دیتا ہے۔ اتنی دور سے قریب آ جائے تو کیا ہوگا؟ سمندروں میں اتنا سیلاب آئے گا کہ دنیا کا وجود باقی نہیں رہے گا، تمام زمینیں غائب ہو جائیں گی اگر تھوڑا قریب ہو جائے تو۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں سورج اتنی بلندی پر کروڑوں میل کے فاصلے پر اپنی شعاعیں ڈالتا ہے تو سمندر کے لاکھوں ٹن پانی کو فضا میں اچھال دیتا ہے وہ، جس سے بادل بنتا ہے، بارش ہوتی ہے۔ یہ قدرت کا وہ عظیم نظام ہے۔ قیامت کے بارے میں قرآن عظیم کہتا ہے یوم نطوی السماء، جس روز ہم ان بلندیوں کو تومار والے کاغذ سے لپیٹ دیں گے، ان کو قریب کر دیں گے، اور جب یہ قرب ہوگا تو قیامت یقین آ جائے گی۔ علامات قیامت میں سے قرآن نے جو بتایا ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی واضح نشانیاں ہیں۔ چاند کی گردش، سورج کا اپنے محور پہ موجود رہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ نظام کائنات قائم رہنا، وہی ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے اور یونیورس کو اسی نے قائم کر رکھا ہے اور سنبھال رکھا ہے۔ ایک سوال کا جواب میں دے دوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات اتفاق کا نتیجہ ہے، ایکسیڈنٹل طور پہ وجود میں آئی ہے، اچانک بگ بینگ ہوا اور اس کے بعد زمینیں الگ ہو گئیں، سیارے الگ ہو گئے اور یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ حضرات، ایکسیڈنٹ اتنا حسین نہیں ہوتا، اتنا خوبصورت نہیں ہوتا۔ آپ ایک گلاس سیاہی یا پانی لے کر کے زمین پہ پھینکیں اور کہیں کہ آسٹریلیا کا جغرافیائی اور سیاسی نقشہ بن جائے گا، تو کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، یہ ایکسیڈنٹ ہے۔ اگر آپ 10 ٹھیکریاں کسی گلاس میں ڈالیں اور اندازے سے اس پہ نمبر لکھ دیں 1 2 3 سے 10 تک اور اس کو نکالنے کی کوشش کریں اندازے سے، تو ممکن ہے 100 بار کوشش کے بعد 1 اور 2 نکل آئے، لیکن پوری زندگی آپ کی انگلیاں گھس جائیں گی، آپ 10 ٹھیکریوں کو، 10 کنکریوں کو آپ ان آرڈر نہیں کر سکتے، نکال نہیں سکتے۔ تو یہ ہے اتفاق۔ اتفاق اتنا حسین نہیں ہوتا۔ یہ نظام کائنات، یہ ملکی وے، یہ کہکشاں کا نظام، یہ سیاروں کی دنیا، یہ چاند اور سورج، یہ سب اتفاق کا نتیجہ نہیں۔ ذالک تقدیر عظیم، یہ عزیز اور عظیم پروردگار عالم کا مقرر کردہ نظام ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس کے بغیر یہ کائنات نہ چل سکتی ہے نہ سفر سکتی ہے۔ یہ اتفاق نہیں، اور جس کو تم اتفاق کہتے ہو قرآن نے اس کا بھی جواب دیا ہے، قرآن عظیم نے اس کا بھی جواب دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا فافترقناہما، کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری بلندیاں اور پستیاں ملی ہوئی تھیں، ہم نے ان کو پھاڑ دیا۔ فتق کے معنی ہوتے ہیں زبردستی پھاڑ دینا، کوئی چیز جو نہ وہ پھٹ جائے، یہ وہی بگ بینگ ہے جس کو تم کہتے ہو۔ فرق یہ ہے تم اس کو اتفاق کہتے ہو، ہم اللہ کی قدرت کہتے ہیں۔ جہاں سائنس بے بس ہے، جواب نہیں دے سکتی ہے، جہاں وہ سمجھتی ہے کیسے ہو گیا، اس کو کہتی اتفاق ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کی قدرت ہے۔ اتفاق اتنا حسین نہیں ہوتا ہے، سمجھا آپ نے؟ یہ قدرت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو ایک دوسرے جدا کر دیا۔ حضرات، مجھے خوشی ہے کہ سارے نوجوان یہاں موجود ہیں۔ ابھی قاری صاحب قبلہ انشاءاللہ آپ سے کچھ مفید باتیں، نوجوانوں کے یہ مقرر ہیں، نوجوانوں کے مبلغ ہیں، ہم لوگ بوڑھوں کے ہیں، ہمارا دور گزر چکا ہے۔ اب یہ آپ کو کچھ اچھی باتیں سمجھائیں گے۔ خدا کرے کہ آج ان کی مصلحت آمیز گفتگو آپ کے کام آ جائے۔